دارالعلوم میں داخلہ معیار علم نہیں ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں جو حال لڑکیوں کی پیدائش پر باپ کا ہوتا تھا وہی ان طلبہ کا ہوتا ہے۔ انتظار بھی ایسا کہ کیا پوچھنا، ایسا انتظار تو مجنوں نے بھی اپنی لیلا کا نہیں کیا ہوگا۔ جن طلبہ کا یہاں داخلہ نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری صلاحیت خام ہے۔ شوال کا مہینہ دنیائے مدارس میں تعلیمی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں داخلے کی ساری کارروائیاں انجام پاتی ہیں۔ قدیم طلبہ سالانہ امتحان کی کارکردگی پر آگے بڑھتے ہیں، جبکہ نئے طلبہ اپنے پسندیدہ اداروں کا رخ کر کے اور امتحان کے مراحل سے گزر کر نیا سفر شروع کرتے ہیں۔ کامیاب ہو گئے تو داخلہ پا گئے، ناکام ہو گئے تو اگلے ادارے کی تلاش۔ پورے ہندوستان میں اگر کسی دینی ادارے کی طرف طلبہ کا رجوع سب سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ ملک کے طول و عرض سے کھنچ کر اور سمٹ کر اکثر طلبہ دیوبند آ جاتے ہیں اور یہیں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ بیشتر طلبہ تو داخلے کی تیاری بھی یہیں کرتے ہیں اور اس کے لیے اوائل رمضان میں ہی یہاں سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ طلبہ کی ایک چھوٹی تعداد اپنے وطن میں عید کی نماز پڑھ کر دوسرے یا تیسرے دن دیوبند پہنچ جاتی ہے۔ دیوبند آنے والے طلبہ اتنے جذباتی اور شہید محبت ہوتے ہیں کہ یہاں آ کر اپنے گھر اور خویش و اقارب کو بھول ہی جاتے ہیں۔ تیاری تیاری اور صرف تیاری، زندگی کے سارے معمولات پیچھے، امتحان داخلے کی تیاری سب پر فائق۔ وقت آتا ہے، امتحان ہوتا ہے، پھر نتائج کا بے صبری سے انتظار بھی ایسا کہ کیا پوچھنا، ایسا انتظار تو مجنوں نے بھی اپنی لیلا کا نہیں کیا ہوگا۔ خدا خدا کر کے نتیجہ آیا، نتیجہ دیکھنے والوں کی ایک بھیڑ لگ جاتی ہے، ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ طلبہ ایک دوسرے پر چڑھ کر اور اپنے ایڑیوں کے بل ہو کر اپنا نام تلاشتے ہیں۔ نام آ گیا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہوش و حواس کام نہیں کرتے، زبان لڑکھڑاتی اور سبقت کی مریض ہو جاتی ہے۔ بخیلی حاتم طائی کی سخاوت میں ڈھل جاتی ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، جگہ جگہ فون کر کے مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ وہیں طلبہ کی ایک بہت بڑی جمعیت وہ بھی ہوتی ہے جس کا داخلہ نہیں ہوا، اس کی مایوسی کا کچھ نہ پوچھیے۔ زمانۂ جاہلیت میں جو حال لڑکیوں کی پیدائش پر باپ کا ہوتا تھا وہی ان طلبہ کا ہوتا ہے۔ دوست اور آشناؤں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، چہرہ خشک ہو جاتا ہے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم جاتی ہیں، جسم صدیوں کا مریض دکھائی دیتا ہے۔ ان طلبہ سے آپ پوچھیں گے تو ان کی آواز میں نقاہت ہوگی، جواب دینے میں بھی بخل سے کام لیں گے اور کچھ روز اسی طرح گزاریں گے گویا ان کی ساری کائنات لوٹ لی گئی ہو۔ 2-3 دن اسی ماتم میں گزر گئے، ہوش آیا اور غم کسی حد تک کافور ہوا تو اب دوسرے بڑے اداروں کا رخ کرتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، داخلہ پاتے ہیں اور تعلیمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جو طلبہ کسی مدرسے میں داخل ہو کر باقاعدہ پڑھنے لگتے ہیں مگر مایوس رہتے ہیں، ان سے عرض ہے کہ ایک طرف تو آپ کی خواہش تھی اور ایک طرف اللہ کی خواہش۔ آپ کی خواہش تھی کہ ہمارا داخلہ دارالعلوم میں ہوتا اور اللہ کی خواہش تھی کہ فلاں ادارے میں ہوتا۔ آپ کی خواہش تو خالص نفسانیت پر مبنی ہے اور اللہ کی خواہش آپ کی کامیابی کا ضامن۔ آپ خوش ہو جائیے کہ ہم اس وقت اپنی مرضی کے ادارے میں نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے ادارے میں ہیں۔ اس سے بہترین جگہ آپ کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ آپ ہرگز احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں بلکہ خوشی منائیں کہ اس جگہ ہم اپنے اس خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے آئے ہیں۔ دارالعلوم میں داخلہ معیار علم نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند بر صغیر ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ ہے۔ اس کی اپنی تاریخی عظمت ہے، اس کی خدمات کا ڈنکا پورے عالم میں بجتا ہے۔ 150 برس سے اسلام کا یہ قلعہ ملت بیضا کی خوب سیانت کر رہا ہے۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ یہیں سے پوری تعلیم پائے۔ غیر ممالک کے کچھ طلبہ اگرچہ اب بھی یہاں موجود ہیں مگر بس برائے نام۔ بالفرض والمحال اگر دارالعلوم اعلان کر دے کہ جتنے طلبہ دیوبند آئے ہیں سب کو داخلہ ملے گا تو اس کے علاوہ سارے مدارس طلبہ کو ترس جائیں گے۔ اس کی اسی مقبولیت کا نتیجہ ہے کہ دارالعلوم میں داخلہ کو معیار صلاحیت اور دوسری جگہ داخلہ کو معیار نقص باور کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جن طلبہ کا یہاں داخلہ نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری صلاحیت خام ہے اور داخلہ پانے والوں کی صلاحیتیں اعلیٰ درجے کی ہیں کہ طرز فکر سخت نادانی کی بات ہے۔ یہاں تمثیلاً عرض ہے کہ جس طرح حجاز میں پیدا ہونا معیار ایمان نہیں، اسی طرح ہندوستان میں پیدا ہونا معیار کفر بھی نہیں۔ ابو لہب جیسے سینکڑوں کفار وہاں پیدا ہوئے، تھوڑے بہت کافر آج بھی وہاں موجود ہیں، جبکہ ہندوستان میں ایسے سینکڑوں مسلمان ہیں جن کی ایمانی کیفیت حجاز کے بہت سے مسلمانوں سے بدرجہ زائد بڑھ کر ہے۔ لہذا کوئی ہندوستانی مسلمان اپنے مسلمان ہونے میں شک کرے تو یہی کہا جائے گا کہ اسے رانچی کے مجنوں خانے میں بھیجنا چاہیے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اور صاف صاف کہتا ہوں کہ آپ احساس کمتری میں ہرگز مبتلا نہ ہوں۔ آپ اگر محنت اور شوق اور ذوق سے پڑھیں گے تو یہاں پڑھوا کر بھی اللہ آپ سے دین کا بڑا کام لے لے گا۔ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک محدث آئے، بڑے بڑے مفسر آئے، منطق و فلسفہ کے لاتعداد امام آئے، علوم و فنون کے عظیم حاملین پیدا ہوئے۔ کیا یہ سب دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے؟ آج بھی ملک بیرون ملک میں عظیم الشان ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کا منہ تک نہیں دیکھا مگر ان کے علم و فضل کا پوری دنیا لوہا مانتی ہے۔ اسی لیے عرض ہے کہ جم کر پڑھیے اور انہی اساتذہ سے اپنے مستقبل کی تعمیر کیجیے۔ اللہ نے چاہا تو آپ بھی دین کے اہم رجال میں شمار ہوں گے اور پوری علمی کائنات آپ پر رشک کرے گی۔